کیسپین سی از ویری امپورٹنٹ، از اے لائف لائن فار ایران. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو آج پروف ہو گیا. ٹھیک ہے، آفٹر لائک 6 months یہ پروف ہونا شروع ہو گیا. تو میں تو 6 مہینے سے یہ شور مچا رہا تھا. بالکل آپ نے کہا تھا، آئی ریکلیکٹ. تو اس وقت کسی کی نظر نہیں تھی اس پہ. ناؤ ابھی اگر میں یہ پوچھوں آپ سے یا یہ جاننا چاہوں آپ سے، کیونکہ آپ نے تو سمندروں میں زندگی گزار دی، کیسپین سی پہ بھی جنگ ہوگی تو اس میں یوکرین بھی شامل ہو جائے گا. یوکرین جو ہے استعمال کیا جائے گا کیونکہ وہ ہٹ کرے وہاں پہ جتنی رسد ہو رہی ہے وہاں سے کیسپین سی سے فار ایران. تو اس کا مطلب ہے رشیا بھی اس میں شامل ہو جائے گا اس جنگ میں، یا رشیا کے بھی تو انٹرسٹ ہرٹ ہوں گے نا جی. تو پھر مطلب کہ یہ اور مزید پھیل جائے گی جنگ. جی، انٹرسٹ تو یقینی طور پہ رشیا کے بھی اس میں آ جائیں گے. اور پھر یہ جو آپس میں ان کی ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ، ڈیفنس ایگریمنٹ ہے جس کے اندر رشیا نے کہا تھا کہ ہمارے پیکٹ ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ بھی ہرٹ ہوگا. تو اس حوالے سے رشیا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، ابھی تو فی الحال تو دونوں نے اس پہ ریسٹرینٹ شو کیا. رشیا نے بھی اس پہ جو ہے اس پہ ایک قسم کا دماغشی دیا اور کوئی فزیکل ریئیکشن نہیں کیا. دوسری طرف ایران نے بھی اس کو بھی فی الحال ریسٹرینٹ شو کیا. تو میرے خیال ہے دونوں کو اس بات کی بڑا سمجھ ہے کہ یہ نئے فرنٹس کھولنے سے ان کی جو اوور آل اسٹرینتھ ہے وہ ڈائلیوٹ ہوگی. تو میرے خیال میں وہ فی الحال اس طرف نہیں آنا چاہ رہے، لیکن یہ ایک بڑا فرنٹ کھلا ہے. اور یہ اس لیک کو بھی یہ لیک بھی ٹارگٹ، کیسپین سی جو ہے یہ بھی ٹارگٹ ہوگی. جی، جیسے میں نے کہا نا کہ ایران کا ویک پوائنٹ اس وقت اس کی اکانومی ہے. تو اکانومی کے سارے جو اس کے ٹینٹیکلز ہیں ان کو روکنا اس وقت امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. نمبر 1 کہ ایران کے جتنے بھی ان اینڈ آؤٹ اس کے بارڈرز کے تھرو ہے یا سی کے تھرو ہیں ان کو بند کیا جائے. تو IRGC جو ہے وہ کیا 100% ریفلیکٹ کرتا ہے ایرانی عوام کی نمائندگی کرتا ہے یا نہیں، یا وہ اس کا IRGC کا ایک ریجڈ ایٹیچیوڈ ہے؟ دیکھیں IRGC ان کی اوور آل جو اسٹیٹ مشینری کا بڑا ایگریسو ایلیمنٹ ہے. جی، تو وہ ایگریسو ایلیمنٹ اپلائی ہوتا ہے جہاں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک جہاں جہاں اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ، اب جیسے اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر انہوں نے لوکل لاز پاس کر کے اپنی ٹیریٹوریل واٹر کے اندر انہوں نے جو ان کی ایرانی سپریم کونسل ہے اس کے تھرو انہوں نے اس کو امپاور کر دیا ہوا ہے کہ IRGC از ریسپانسبل فار دا اسٹیٹ آف ہرمز. ٹھیک ہے، تو یہ سلیکٹڈ اپلیکیشن ان کی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں جہاں جہاں ان کو ہارڈ پاور اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ IRGC کو اپلائی کیا جاتا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جب سے جو علی خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد ان کی تدفین ہوئی ہے تو وہاں پہ جو پبلک سینٹیمنٹس ہے وہ بھی زیادہ ایگریسو ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی میرے خیال میں کچھ زیادہ آپ کہہ لیں کہ IRGC میں بھی اسٹرینتھ پل ان کی ہے اس سے. یہ کتنا عرصہ یا اس پہ اگر رشیا نہیں پہنچا سکتا یا ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، اگر رشیا ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا ایران کو کسی نہ کسی وجہ سے، ہائپرسونک آپ نے ذکر کیا تھا، وہ بلسٹک میزائل سسٹم بھی ایران کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہا، رشیا کر رہا ہے ابھی بھی. اور اگر وہاں سے سپورٹ آنی کسی حد تک بند ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں یہ سسٹین کر جائے گا ایران یہ بڑے اٹیکس جو ہونے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ایران کے اوپر؟ ابھی لگ ہی رہا ہے کہ تھوڑا سا پروٹیکٹڈ وار ہوگی، آگے چلے گی. ابھی جس طریقے کا 28 کے بعد اگر دونوں یعنی کہ امریکہ اور رشیا اور امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں مل کے اگر اٹیک کرتے ہیں ایران کے اوپر تو ایران کے اندر اور ادھر سے سپلائی بھی آنا بند ہو جاتی ہے رشیا کے تھرو، رشیا سے ایران کو کیسپین سی کے تھرو. تو اور بھی روٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، لینڈ روٹس بھی ہوں گے، لیکن ادھر سے آنا بند ہو جاتی ہے تو پھر کتنا عرصہ سسٹین کر سکتا ہے پریشر ایران؟ دیکھیں ایران پہ اس کا اثر تو پڑے گا. اس کو میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ دیکھیں جون 25 میں جب یہ وار ہوئی تھی ایران کی اور اسرائیل کی پریڈومیننٹلی، پھر بعد میں
امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا، تو اس وقت کے حالات ایران کے اتنے اچھے نہیں تھے، اور وہ 1 to 1 جتنے بھی، اور اس میں جو ٹارگیٹنگ بڑی پریسائز نہیں تھی، اس میں بہت ساری ان کے ضائع ہوئے میزائلز بھی اور ڈرونز بھی. اور اب 8-9 مہینے کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو سڈنلی دیر از اے چینج. اتنا چینج ہے کہ ان کے ایک ڈرون جو ہے وہ ایک کھڑکی کو جا کے مارا جس کے اندر، جس گھر میں امریکن رہ رہا ہے. یہ جو گلف کے اندر پریسیشن سٹرائکس ہیں، اور اسی حوالے سے پھر جو بلسٹک میزائل کی سٹرائکس ہیں وہ بھی بڑی پریسائز ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر یہ ساری سپورٹ تو آئی ہے کہیں نہ کہیں سے، اور گلوبل ریلیشن شپ میں گریٹ پاورز جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کو استعمال کرتی ہیں. تو اسی حوالے سے ظاہر ہے جو ایمرجنگ پاورز ہیں، جس میں چائنا بھی ہے، جس میں رشیا بھی ہے، وہ بھی اس اپرچونٹی کو دیکھ کے استعمال کرتی ہیں. تو میرے خیال میں ایران کے لیے ضروری ہے، ایران کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی قیادت ہے کہ اس قضیے کو کتنا بڑا اور لے کے چلنا ہے، کیونکہ آگے چل کے جو اٹریشن ہونی ہے، ابھی دیکھیں آج رات سے، بلکہ ابھی سے سٹارٹ ہو گئے دوبارہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ اس کو ریزیوم کر دیا سٹرائکس کو. تو اب یہ سٹرائک سسٹمیٹکلی چلتی رہیں گی. تو اس میں ظاہر ہے اب اس میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اب ایران کی جو ریفائنری ہے، اسپیشلی جو کیشم آئلینڈ ہے یا اس طرح کی بہت سی اور ایریاز ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے. تو اگر انڈسٹریل ہبس کو ٹارگٹ کریں گے تو یہ ریکوریبل لاس ہوگا ایران کے لیے، اور یہ بہت بڑا ایجز ٹو کم ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم آئے گا. تو میرے خیال میں یہ پریشرز آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کتنا لیتی ہے اور کیسے آگے چلتی ہے. یہ ایک واٹ آر دا چانسز آف بوٹس آن گراؤنڈ، مطلب کہ اس میں کتنے چانسز ہیں کہ الٹیمیٹلی، ناٹ رائٹ ناؤ، لیکن مطلب کہ تھوڑی سی وار گیمنگ اگر کی جائے تو وہ اس میں بوٹس آن گراؤنڈ تو ٹھیک ہے، مشکل کام ہے، اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، لیکن واٹ آر دا چانسز کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہو سکتے ہیں، بوٹس ایران پہ اتر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کو آبجیکٹیولی دیکھیں تو اس سے امریکہ کیا حاصل کرنا چاہے گا. بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے یقینی طور پہ آپ اتنی اٹریشن کر دیں وہاں پہ کہ ان کی ان ٹوٹیلٹی ریزسٹنس ہی ختم ہو جائے. IRGC جو ہے وہ ساری، لیکن وہ مناسب میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا. جتنے انڈر گراؤنڈ انہوں نے اپنے سیٹ اپس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کی پروڈکشنز پوری جو فیکٹریز ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں میزائل اور ڈرونز کی، اور وہ اب کتنا لاسٹ کرتی ہیں، جو پہلا آپ نے کوشچن کیا تھا اس کے ساتھ وہ بھی ایک لنکڈ ہے. لیکن اس سارے قصے میں میرے خیال میں امریکہ کے لیے آبجیکٹیوز میں سے یہ چیز کہ بوٹس آن گراؤنڈ لانا ایک عزت کی بات کے طور پہ تو کر سکتے ہیں. سول سپر پاور ہے امریکہ، از اے سول سپر پاور، لیکن اگر از اے اسٹرینتھ، ٹھیک ہے نا، دیٹ از دا ریالٹی چیک. لیکن اگر وہ اس کو لیٹ اٹ گو کرتے ہیں ایران کو جسٹ لائک دیٹ، تو وہ بھی تو اس کی بھی ریپیوٹ اسٹیک پہ لگ جاتی ہے. لیکن اگر وہ آبجیکٹیوز پریشر ڈالنے کے ایکچولی تو لانا تو ٹیبل پہ ہی ہے نا، ایونچولی جو بات چیت ہونی ہے ان دا پوزیشن آف اسٹرینتھ ہو گیا نا، ان دا پوزیشن آف اسٹرینتھ، ٹھیک ہے.